سوال: میں صدق دل سے یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اعتکاف بیٹھوں، برائے مہربانی عورتوں کے اعتکاف کی شرائط و طریقے سے آگاہ کریں۔ جس کا جواب یہ ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہو تو اس کو محسوس کر کے وہیں 10 دن اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے، سوائے حاجات شرعیہ کے اس جگہ سے نہ اٹھے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اور جب مینسز شروع ہو گئے تو روزہ ختم ہوا تو اعتکاف بھی ختم ہو چکا۔ اسی طرح سوال ہے کہ جس مسجد میں جمعہ ادا نہ کیا جاتا ہو وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے یا نہیں جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تاکہ جمعہ کے لیے مسجد چھوڑ کر جانا نہ پڑے، اور اگر دوسری مسجد میں اعتکاف کرے تو جامع مسجد اتنی دیر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تحیت المسجد اور سنتیں پڑھ سکے، اور جمعہ سے فارغ ہو کر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں آ جائے۔ جامع مسجد میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے، لیکن اگر وہاں زیادہ دیر ٹھہر گیا تب بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا، یعنی چند پارے پڑھ کر چھوڑ دیے مجبوری کے تحت، کیا وہ شخص اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے جی؟ تو جواب یہ ہے کہ ضرور بیٹھ سکتا ہے، اور تو قرآن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں اس کو موقع ملے گا قرآن مجید پڑھنے کا، لیکن قرآن مجید اس نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو جی جو جتنا قرآن مجید اس کو آتا ہے وہ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں آتا۔ سورہ اخلاص تو آتی ہے نا جی، سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے جی، تو ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا جی، اس کے خلوص اور محبت جو اس کے دل میں ہے قرآن کے لیے اور عبادت کے لیے جی۔ پھر سوال یہ ہے کیا ایک مسجد میں صرف ایک اعتکاف ہو سکتا ہے یا ایک سے زائد بھی؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں فیشن ہے جی، اس دفعہ اس مسجد میں، اگلی دفعہ اس مسجد میں، اگلی دفعہ اس مسجد میں، کوئی دکھلاوا بھی ہم ماشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک مسجد میں جتنے لوگ چاہیں اعتکاف بیٹھیں، اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اور ہر دفعہ کے اعتکاف کے لیے مسجد بدلنا ضروری نہیں ہے۔ سوال: حالت اعتکاف میں جس مخصوص کونے میں پردہ لگا کر بیٹھا جاتا ہے، کیا دن کو یا رات کو وہاں سے نکل کر مسجد سے کے کسی پنکھے کے نیچے سو سکتا ہے یا نہیں؟ معتکف کسے کہتے ہیں؟ اس مخصوص کونے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مسجد کو معتکف کہا جاتا ہے؟ اور بعض علماء سے سنا ہے کہ دوران اعتکاف بلا ضرورت گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرنا بھی درست نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر بحالت ضرورت مسجد سے نکل کر جائے اور کسی شخص سے باتوں میں لگ جائے تو کیا ایسی حالت میں اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لیے تجویز کی گئی ہو اس میں مقید رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ پوری مسجد میں جہاں چاہے دن کو یا رات کو بیٹھ سکتا ہے اور سو سکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کی نیت سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، البتہ اس کی گنجائش ہے کہ کبھی استنجا وغیرہ کے تقاضا سے باہر جانے کا موقع ملے تو وضو کے بجائے خواہ مخواہ باہر جانا اچھا نہیں ہے، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر باہر رہا کوئی شخص تو امام صاحب کے نزدیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا بغیر ضرورت کے۔ اگر جا کر کوئی باہر کھڑا ہو گیا اور گپیں ہانکنے شروع کر دیں اور کافی دیر جو ہے اس نے معتکف اپنا چھوڑا ہوا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے تو امام معرف رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک وہ اعتکاف ٹوٹتا نہیں۔ حضرت امام صاحب کے قول میں احتیاط ہے اور صاحبین کے قول میں کیا ہے وسعت اور گنجائش ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے جی کہ فضول گپیں ہانکنے کے لیے باہر کی ساتھ کھڑا نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو اس نے ایک مکروہ عمل کیا، اور فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہی ہے، کیونکہ امام صاحب کا قول جو ہے اس میں زیادہ تشدد ہے، سختی ہے، اور ظاہر ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، بعض دفعہ اس طرح کی حرکت ہم کر گزرتے ہیں، تو صاحبین جو ہیں یعنی امام
محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان دونوں کے فتویٰ پہ عمل کیا جائے گا۔ سوال، کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو چاروں طرف چادریں لگا کر ایک حجرہ بنایا جاتا ہے ضروری ہے؟ اس کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ یہ چادریں یہ ویسے رواج ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ دوران اعتکاف تلاوت کلام پاک کے علاوہ سیرت اور فقہ کے متعلق کتب مطالعہ کی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کی جا سکتی ہیں جی، آپ کر سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جی کہ مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، قوالی اور ٹی وی دیکھنا اور دفتری کام کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کی جو اصل روح ہے نا، وہ ہے عبادت کرنا اور دنیا کے معاملات سے دور رہ کر جو ہے نا اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ تو ٹی وی دیکھنا، قوالی سننا اور اس طرح کے فضول اور عبث کام جو ہے نا، یہ کرنا جو ہے، اس سے تو اعتکاف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یہ مکروہ تحریمی میں آتے ہیں، اور اس طریقے کی چیزوں کو دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اعتکاف میں اگر دفتری کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی سائن کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی کو کوئی چیز بریف کرنی پڑتی ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی کوشش انسان کرے کہ اس طرح کے کام جو ہے وہ بھی نہ کیے جائیں۔